السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبق نمبر 160 آیت نمبر 1 سے 40 تک، لیسن نمبر 160 آیت نمبر 1 to 40، سورۃ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قبیلہ عق میں طٰہٰ کا معنی یا رجل یا حبیب لیا جاتا ہے۔ یا رجل کا معنی اے شخص، اور یا حبیب اے عزیز یا پیارے۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے اور سورۃ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں آپ جانتے ہیں کہ سورۃ مریم حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں بھی سنائی تھی، اور اسی طرح اس سورت کا ابتدائی حصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ کس طرح وہ ایک روز برے ارادے سے اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے، بہت غصے میں اور جوش و خروش میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ جب آپ کی طرف جا ہی رہے تھے تو راستے میں کوئی شخص آپ کو ملا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ تو جب آپ نے اپنا ارادہ بنایا تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر سے کیا مراد؟ تو اس نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اور زیادہ شدید غصے میں آئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اگرچہ وہ اوراق چھپا لیے تھے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن حضرت عمر نے شدید غصے کا اظہار کیا اور اتنا مارا کہ بہن کے سر سے خون نکلنے لگا، اور پھر خود ہی ندامت ہوئی۔ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ پہلے آپ غسل کریں، اور اس کے بعد بہن نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات خود پڑھ کر بھائی کو سنائی، اور ان آیات سے حضرت عمر جیسے انسان کا دل پگھل گیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ اسی واقعے کے بارے میں علامہ اقبال اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، شعر فارسی کے ہیں، میں ترجمہ کر دوں گی۔ وہ کہتے ہیں ز شام بروں آورد سحر را، کہ ہماری شام کو سحر یعنی صبح میں بدل دو، یعنی اس شام سے سحر لے آؤ۔ ز شام ماں بروں آورد یعنی باہر نکالو، سحر را صبح کو، بقرآن باز خاں اہل نظر را، قرآن کو پڑھو اہل نظر پر، سمجھدار لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ نمی دانی کے سوز قراءت تو نہیں جانتی کہ تیری قرات کے سوز نے، دگرگوں کر تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ علامہ اقبال ان اشعار میں امت کی خواتین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ خواتین بھی قرآن سے شغف رکھیں اور پڑھ کر دوسروں کو سنائیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتی کہ تیری ہی قرات کا سوز تھا جس نے عمر جیسے انسان کی تقدیر بدلی تھی۔ تو آج بھی عورت کو اپنا یہ کردار دہرانا چاہیے یا یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی سورۃ مریم کے بعد ہی سورۃ طٰہٰ کی مناسبت میں یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم میں خاندانوں کے اور اہل و عیال کے دین کی طرف آنے اور ان کی فکر کرنے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک خونی رشتہ دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگرچہ مشکلات ہوتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مع العسر یسرا۔ اگر حضرت فاطمہ، حضرت عمر جیسے انسان کو، کیونکہ بھائی کو بہن سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اس میں کتنا غصہ ہے یا وہ کس مزاج کا ہے یا وہ کیا کر سکتا ہے، اگر فاطمہ جیسی خاتون عمر جیسے انسان کو بدل سکتی ہیں تو پھر دیگر خواتین بھی اس بہادری اور اس جرت کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا
نہیں نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا؟ القرآن، یہ قرآن، لتشقا، کہ تو مشقت میں پڑے، تکلیف اٹھائے۔ تشقا کا لفظ شقا سے ہے، شین قاف یہ اس کا روٹ ہے، شین قاف یا۔ شقی القلب آپ نے سنا ہوگا، سنگ دل شخص۔ شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو، سختی کو، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سعادت، اور سعادت کس کو کہتے ہیں؟ خوش قسمتی کو، اسی سے لفظ سعدیہ نکلا ہے۔ اور شقاوت یا بدبختی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی، نفسانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی۔ یہاں کیا مراد ہے؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا تکلیف اٹھائیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ کے دل میں انسانوں کے لیے ایسی محبت اور ایسی خیرخواہی بھی تھی، یا وہ بھی اللہ نے ڈالی، کہ جس کی وجہ سے آپ اس بات پر غمگین رہتے تھے، حزین رہتے تھے کہ لوگ اس پیغام کو کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے، ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہدایت پائیں، لیکن اس پہنچانے میں اور اس کو پڑھنے میں آپ کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ جس میں آپ بہت تھک جائیں یا بہت مشکل میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشکلات اٹھائیں، اس کو پہنچانے میں، لیکن ان مشکلات کے بعد آپ کا جو مقام بلند ہوا اور آپ کو جو عظیم حیثیت نصیب ہوئی وہ انہی قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو اور پھر آپ کے بعد آپ کے فالوورز کو مشکل میں ڈالے۔ الا تذکرۃ، مگر یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تذکرہ کس سے ہے؟ ذکر سے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یاد دہانی۔ کس کے لیے؟ لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کو اس قرآن سے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ وہ خوشی سے اس کی طرف آئے گا۔ یہ ویسے ہی جیسے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یعنی اگرچہ یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، خوش قسمتی کا راستہ ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تنزیلاً، نازل کردہ ہے۔ تنزیل کا لفظ جو ہے یہ اہتمام کے ساتھ اتارنے کے لیے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ نازل کیا ہوا، ممن، اس کی طرف سے جو، خلق، جس نے پیدا کیا، الارض، زمین کو، والسماوات، اور آسمانوں کو، العلا، بلند۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اسے بہت اہتمام سے اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، یاد رکھ سکیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اور یہاں آسمانوں کی ایک صفت العلا بیان کی گئی۔ علا کیا ہے؟ علا کا روٹ جو علو، عین لام واو سے ہے۔ علا کا لفظ علو سے ہے، علو کہتے ہیں بلندی کو، اس کا روٹ ہے عین لام واو، ٹھیک ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، جمع کیوں لائے گئے؟ سماوات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ تم اس سے منہ موڑتے ہو، اس سے بھاگتے ہو کہ مشکل میں پڑو گے۔ دیکھو تو صحیح یہ کتاب ہے کیا؟
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس کا ہے جو رب العالمین ہے اور جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ الرحمن. ہے وہ کون جو 7 آسمانوں کا اور زمین کا خالق؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. علی العرش استوى، جو عرش پر مستوی ہوا. سورۃ الرحمن میں بھی آتا نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہاں بھی کیا کہا؟ الرحمن، جس کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے اور جو عرش اولا کا مالک ہے. اور عرش اصل میں کہتے ہیں تخت کو، بادشاہ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور کتنا بڑا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، وہ جیسا بھی ہے. امام مالک نے اس کے بارے میں کہا تھا الاستواء معلوم، کہ عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے. والکیف مجہول، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مزید صفات، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے. کیا کچھ؟ ملائکہ اور دیگر بھی جو کچھ ہے ہم نہیں جانتے، اور جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے وہ جیسے ستارے وغیرہ. وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. کیا؟ جس پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جانور ہیں، جن ہیں، انسان ہیں. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے، جیسے بادل، ہوائیں وغیرہ، اگرچہ دیکھتے نہیں لیکن محسوس کر سکتے ہیں، یا پرندے اڑتے ہیں. وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. ثرا کہتے ہیں خاک نمناک کو، سیلی مٹی، گیلی مٹی. یعنی اگر آپ زمین کو کھودیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد نیچے سے زمین کے جو حصہ نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گیلا ہوتا ہے، پانی اس میں رسا ہوا ہوتا ہے. اور پھر آپ کھودتے چلے جائیں تو اس کے نیچے سے اور کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے، اور مختلف طرح کے پتھر اور کئی قسم کی معدنیات وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپائی ہوئی. سب اس کو پتہ ہے کہ زمین کے کس علاقے میں کہاں اوپر کیا بستا ہے اور اس کے اندر کیا بستا ہے، اور اندر کہاں کیا چیز انسانوں کے لیے چھپائی گئی ہے. ہمیں نہیں پتا ابھی تک. حضرت انسان زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر اور زمین کی پنہائیوں میں کیا کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، اور کتنی نئی نئی چیزیں ہر روز دریافت ہو رہی ہیں. لیکن یہ اللہ ہی ہے جو اپنی مخلوقات سے پوری طرح واقف ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند کرو آواز کو. تجہر، جہر، جہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کرنے کو. صرف آواز کی بلندی کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، خواہ وہ قول ہو، یعنی کوئی چیز جو ہم کانوں سے سنتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا عیاں ہو جانا یا ظاہر ہو جانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیچھے پڑھ چکے نا، حتی نر اللہ جہرتا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند کرو قول کو، بات کو. اور قول سے مراد یہاں ذکر الہی بھی ہو سکتا ہے، دعا بھی ہو سکتی، یعنی کوئی بھی بات تم خواہ بلند آواز سے کرو یا دل ہی دل میں کرو، چپکے سے کرو، یعنی خواہ اللہ کا ذکر ہو یا کوئی اور چیز ہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو بے شک وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ السر، سر کو، راز کو، چھپی ہوئی بات کو. وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی. سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے بھی زیادہ خفیہ بات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اخفا کس سے ہے؟ خفا ان سے ہے، پوشیدہ بات. اب سر اور خفیہ جو ہے یا اخفا جو ہے، ان کے بارے میں مزید بھی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ سر سے مراد خفیہ بات جو چپکے سے انسان کسی کو کہے، مثلا کسی کے کان میں کوئی بات کرنا،
تو یہ کیا ہے؟ سر. اور اخفا کیا ہے؟ جو انسان کسی کو بھی نہ کہے، اپنے ہی دل میں رکھے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. سورۃ قاف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور انسان کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اخفا کیا ہے؟ دل کے خیالات. اور سر کیا ہے؟ سرگوشی کے انداز میں کہی ہوئی بات. اور قول کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہی ہوئی بات جو بولی جائے، یعنی چھپائی نہ جائے. پھر یہ بھی کہا گیا سر وہ ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہو، بولی ہی نہ گئی ہو. اور اخفا وہ جو خود بھی انسان کو نہ پتا ہو کہ اگلے لمحے کیا سوچنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. یہ کیوں یہاں کہا گیا؟ اللہ تعالی کی زبردست صفات کے بیان کے بعد اس کے ناموں کا ذکر، اس لیے تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف آنے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس رستے پہ آئے تو مشکلات آئیں گی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس اللہ کو پکارو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ. اور اللہ کے ناموں میں جو ویرائٹی ہے اور اس کی طرح طرح کی صفات کا جو ذکر ہے، وہ بھی ہماری کیفیات کے اس قدر حسب حال ہے کہ ہم جس قسم کی مشکل میں ہو اسی طرح کا نام لے کے اس کو پکاریں، اس کی اسی صفت کا واسطہ دے کر اسے یاد کریں اور اس سے مانگیں. یہ اسماء حسنی کس لیے بتائے گئے ہیں؟ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ سے جو تعلق ہے ہمارا وہ زیادہ قریب کا ہو جاتا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، وَهَلْ اور کیا، أَتَاكَ آئی تیرے پاس، کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حدیث کیا معنی ہے حدیث کا؟ بات، واقعہ، قصہ، کہانی. موسیٰ علیہ السلام کی. کیا موسیٰ کی کہانی، موسیٰ کا قصہ آپ تک پہنچا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے. تعلیم کا بہترین انداز ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ڈائریکٹ کہانی سنانا شروع کر دیتے، لیکن پہلے سوال کیا گیا تاکہ سننے والا متوجہ ہو. کہانی، واقعہ موسیٰ کا، ہاں کچھ پتا تو ہے یا نہیں پتا، تو پھر انسان اسی اعتبار سے آگے اس کو سنتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں قرآن کے پہنچانے اور سکھانے کی وجہ سے طرح طرح کی مخالفت کو فیس کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تسلی دی جا رہی، کیونکہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تجھے طرح طرح سے آزمائش میں ڈالا، اور آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد اپنے کام کا بنایا. اور یہاں آپ پر بھی جو وقتی طور پر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تیرا رب تجھے بھول گیا ہے، بلکہ یہ تو اس کام کا حصہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی، پیدائش کے فوراً بعد سے ہی بڑے بڑے امتحانوں سے گزری. زندگی کے آغاز میں بھی دریا سے گزرے، بغیر کسی انسانی سہارے کے، بغیر کسی ایسی کشتی کے جس کا کوئی ملا ہو. صرف وہ اللہ کے حکم سے چلتی جا رہی تھی. تصور میں لائیے. اور دشمنوں کے گھر میں پلتے ہیں، اور پھر جب مدین چلے جاتے ہیں اور کئی سال تک وہاں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب فرعون سے نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا مار کے سمندر میں اپنی پوری قوم کو لے کے چل پڑتے ہیں. یعنی ہر موڑ پر شدید خطرات لاحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے جب انہیں چن لیا اور انہیں اپنے کام کا بنایا تو کسی دشمن کو ان پر حملہ آور نہیں ہونے دیا.
کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکا، ہمیشہ ان کو بچایا، اپنی خاص حفاظت میں رکھا، امان میں رکھا، ہر غم تکلیف اور مشکل میں راستہ بنا دیا۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ قصہ اگرچہ پہلے بھی بہت دفعہ گزر چکا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں انداز بالکل مختلف ہے اور بالکل آپ کے حسب حال ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اگرچہ اس کو مشکلات آئیں، اسے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے کام اور نیت میں سچا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے گا، خواہ حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھا ایک آگ کو۔ یہ کب دیکھا؟ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، کوہ طور کے دامن میں دیکھا، وادی طوا میں دیکھا۔ فقال لأہلہ، تو کہنے لگے اپنی بیوی سے، امکثوا، ٹھہرو۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تعظیم کے لیے، خطاب بیوی سے ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹھہریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا کتنا ادب ہے یا کتنا احترام ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی کا احترام کرنا یا کسی کو عزت دینا دراصل خود کو عزت دینا ہوتا ہے، اور کسی کی توہین کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنی بے عزتی کو جنم دینا، یا نہیں؟ آپ روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو عزت دیں، عزت سے پیش آئے، اور وہ آپ کو بے عزت کرنے لگ جائے۔ نہیں، وہ مشہور محاورہ نا، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کو پہلے عزت دینی چاہیے، اور اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو پھر تیار رہیں۔ کس کے لیے؟ بے عزتی کے لیے۔ پھر وہ بے عزتی ایک بے عزتی نہیں ہوگی، وہ کئی بے عزتیوں کو ساتھ لے آئے گی، وہ صرف گھر کے اندر نہیں ہوگی، گھر کے باہر بھی نکلے گی۔ تو شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں بھی باہم خواہ کتنی بھی کلوزنس ہو، لیکن ایک دوسرے کا ادب، احترام اور عزت بے حد ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جب بچے ہو جائیں تو بچوں کے سامنے تو دونوں کو ایک دوسرے کی بے حد رسپیکٹ کرنی چاہیے، ورنہ بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس میں دونوں طرح سے، یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہو کر اور اتنے عالی شان انسان ہو کر اپنی بیوی کی عزت کر رہے ہیں، لیکن بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو عزت دے۔ اگرچہ بے تکلفی میں نام لیا جا سکتا ہے، لیکن نام لینے کی حد تک نہیں، عزت دینا جو ہے نا ایک پورا رویہ ہوتا ہے، ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کیا مقام دے رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اپنی عزت بنانے کے لیے، خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں ہر بات میں، اور اس طرح وہ ایک بے وقوفی کا شکار ہوتے ہیں اور ناسمجھی کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس سے اپنی عزت بنوا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیوی کی نگاہ میں کیا، باقی سب کی نگاہ میں بھی بے عزت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کسی بھی کپل کو دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کپل کے لیے کیا خیال آئے گا؟ بہت اچھے لوگ ہیں، با اخلاق ہیں، با مروت ہیں۔ اور اگر بیوی یا شوہر دونوں کو، بیوی شوہر کی بے عزتی کر رہی ہو یا شوہر بیوی کی کر رہا ہو، تو ان کے آپس کی نوک جھونک کو دیکھ کے آپ کیا سوچیں گے؟ ان کے بارے میں کیا امپریشن ہوگا؟ آپ بھی ان کی عزت نہیں کریں گے۔ بچے بھی جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، تو بچے بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کے دل سے بھی ماں باپ کی عزت جاتی ہے، دائیں بائیں سے بھی کوئی دیکھتا ہے تو عزت جاتی ہے۔ تو یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں جس میں محبت کے ساتھ احترام بھی ضروری ہوتا ہے، اور ہماری گفتگو اور بلانے کا انداز اور ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اوور آل ایک گھر کے ماحول کو درست رکھتا ہے۔ پھر بھی یاد رکھیے کہ سورت مریم کے بعد اور ابتدائی حصہ سورت کا پھر اہل خانہ کا ذکر اور اس میں خاص انداز، یہ سب اسی طرف جا رہا ہے کہ گھر کی تبلیغ اور گھر کی تربیت اور پھر گھر کا جو ایک ماحول ہے دینی، اور پھر خواتین کے اندر دینی ایمانی کیفیت جو ہے، یہ ایک مسلمان معاشرے کو بناتی۔
یعنی کسی سوسائٹی میں اسلام نہیں آ سکتا جب تک گھروں کے اندر نہ ہو. آغاز گھر سے ہوگا، اور گھر کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ میاں بیوی سے، نکاح سے ہوتا ہے. اور نکاح کے بعد جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات بے حد ضروری ہیں. جہاں ادب نہیں وہاں دین بھی کوئی نہیں، اور جہاں احترام نہیں وہاں محبت بھی نہیں. فقال لأہلہم کثوا، اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو. انی آنست نارا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے. ہونا تو چاہیے تھا رأیتو، دیکھنے کے لیے کیا آتا ہے؟ رأیتو، لیکن یہاں رأیتو کی بجائے آنستو، انس سے ہے، یعنی میں مانوس ہوا ہوں ایک آگ سے. اچھا، معنی دیکھنے کا ہی ہے لیکن براہ راست لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ انس کے ریفرنس میں، کہ مجھے ایک ایسی آگ نظر آ رہی ہے کہ جس سے میں مانوس ہو رہا ہوں یا جس کی طرف میں کھنچ رہا ہوں، یا یہ کہ اسے دیکھ کے مجھے وحشت نہیں ہو رہی. اور آنسا کا معنی پانا بھی ہوتا ہے، میں نے ایک آگ پائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی آگ تھی جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوسری آگوں سے یا عام دنیا کی آگ سے مختلف تھی. انی آنست نارا لعلی آتیکم، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بقبس، ایک شعلہ. قبس بیسیکلی زیادہ آگ میں سے تھوڑی آگ لینے کو کہتے ہیں، انگارہ یا شعلہ. یا میں پاؤں علن ناری، آگ کے اوپر. اوپر سے مراد یہ نہیں کہ شعلے کے اوپر یا اس آگ کے علاوہ کے اوپر جا کر، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے قریب جا کر. اجد علن ناری ہدا، ہدایت، کہ اس نور سے یا اس نار سے مجھے کوئی اور راستہ مل جائے. اور ہدن یہاں ہادی کے معنوں میں کوئی میرے لیے رہنمائی کرنے والا مجھے مل جائے یا مجھے کوئی اور طریقہ سوجھ جائے. فلما اتاہا، پھر جب وہ آئے اس آگ کے پاس، نو دیا، پکارے گئے، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، یعنی پکارنے والا. فاخلعنا علیک، پس اتار دو اپنے دونوں جوتے اتار دو. کیوں؟ انک بالواد المقدس، بے شک تم مقدس وادی میں ہو. طوا، جس کا نام طوا ہے، تم وادی مقدس طوا میں ہو، اس لیے اپنے جوتے اتار دو. جوتے اتارنے کا حکم کس لیے ملا تھا؟ کیونکہ اب وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے. اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جو ادب اور تواضع اور تقدس اور تعظیم مطلوب تھا، اس کا یہ ایک حصہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت یا پھر قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم جوتے اتار کے پڑھیں. مسجد میں بھی اسی طرح جوتے اتار کے جاتے، حرم میں بھی، طواف کے وقت. تو کوئی بھی مقدس مقام جو ہوتا ہے اس میں ادب اور احترام کے لیے جوتے اتارے جاتے ہیں، خواہ جوتے صاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی ضروری طور پر یہ نہیں کہ جوتے ناپاک ہو تو اتارے جائیں. اور اگر آپ کہیں کہ جی میں تو ابھی خرید کر آیا ہوں اور یہ میں اندر ہی آ کے پہن لیتا ہوں اور بالکل صاف ہے میرا جوتا اور میں جوتوں سمیت مسجد میں جاتا ہوں، تو بظاہر ناپاکی وجہ نہیں ہے، یہاں بے ادبی وجہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے. مقدس وادی کا ذکر ہے تو یہ وادی کیوں مقدس کہلائی؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں. زمین تو ساری زمین ہے، پھر ایک خاص حصہ مقدس کب بن جاتا ہے؟ جب اس میں کوئی مقدس کام کیا جاتا ہے. چونکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر رہے تھے، آپ سے کلام کر رہے تھے، اور پھر تجلی کی اللہ تعالیٰ نے اور کلام کیا، تو ان سارے کاموں کی وجہ سے وہ جگہ کیا ہو گئی؟ مقدس ہو گئی. اب خانہ کعبہ ہے، خواہ وہ کعبہ شریف ہو خود
یا اس کے آس پاس کی مسجد ہو تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مقدس. یا بیت المقدس جو ہے، ان سب جگہوں کو مقدس کیوں کہا گیا؟ یا مثلاً کوئی بھی مسجد مقدس کیوں بن جاتی ہے؟ حالانکہ وہ بھی زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو کوئی بھی مقام جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مقدس ہوتا ہے. اور پھر وہاں ادب اور احترام جو ہے ان چیزوں کا وہ بھی لازم ہے. اور خاص طور پر جیسے یہاں پر ایک ایکشن کے لیے کہا گیا، ورنہ وہ زمین میں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بظاہر آثار تھے، وہ سادی زمین تھی، لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ اہمیت اختیار کر گئی. لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں ایکسپشنل یا استثنائی صورتیں ہر جگہ موجود ہیں. پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا کئی دفعہ کہ جیسے نماز ہے تو فرض ہے، مرتے دم تک فرض ہے، لیکن استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ خواتین کو کچھ دنوں میں نماز کی رخصت ہوتی. اب اتنا اہم فریضہ، اس کی استثنائی صورت یا ایکسپشنل صورت موجود ہے. روزہ ہے مسافر اور بیمار کے لیے، استثنائی صورت ہے. طہارت ہے، تیمم اس کی استثنائی صورت ہے نا. اسی طرح نماز ہے تو اس میں عام طور پر تو ہم جوتا نہیں پہنتے، لیکن اگر آپ سفر پر ہو یا آپ ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں جوتا اتار کر نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو، مثلا سخت تپتا میدان ہو. اگر آپ حج کرنے گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی اور آپ کو باہر نماز پڑھنا ہوتی. تو اس صورت میں کیا، اگر آپ جوتے اتاریں گے تو پاؤں جل جائیں گے آپ، کہ آپ کی نماز میں خشوع ہی نہیں رہ سکتا. تو پھر ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایسے مقامات پر جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے جوتا پہن کر نماز پڑھائی بھی، اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے جوتا اتارا. تو آپ نے جب سلام پھیرا دیکھا سب صحابہ نے جوتے اتارے ہوئے. آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتارا؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اتارے تو ہم نے بھی اتار دی. کہ مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں نجاست، میں نے اس لیے اتارا تھا. تو اگر نجاست ہو جوتے میں تو اتار دیں، لیکن اگر نجاست نہیں تو بوقت ضرورت جوتے کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. خاص طور پر بچے جب کھیلنے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، بند جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا سردی کا سخت موسم یا برف باری ہے کچھ، اب آپ وہاں اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جوتا نہیں اتار سکتے تو جوتے کے اندر بھی نماز ہو سکتی. تو یہ استثنائی صورت ہے. ایک ہوتی ہے اصل صورت اور ایک ہوتی ہے ایکسپشنل، استثنائی. اصل کیا ہے حکم؟ ادب، احترام. جوتا اتار کے مسجد میں آؤ، جوتا اتار کے ایسی جگہ پر آؤ، اور قرآن پڑھتے وقت جوتا اتارو. لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ اتارا تو چوری ہو جائے گا، کہ سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اتارنا مشکل ہے، تو پھر رخصت بہرحال موجود ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک، اور میں نے تجھ کو چن لیا. خے یہ رے، اختیار بھی اسی سے، میں نے تجھ کو منتخب کر لیا. کس کام کے لیے؟ نبوت کے لیے. فاستمع، پہلا حکم غور سے سننا، لما یوحا، جو بھی وحی کی جائے گی. تو دین کی تعلیم میں پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ غور سے سننا، توجہ سے سننا. سننے سے ہی تو علم کا آغاز ہوتا ہے، اور بچہ بھی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننا ہی شروع کرتا ہے، دیکھنے اور بولنے سے. تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی سننے کی ضرورت ہوتی، زیادہ دیر سننا پڑتا ہے، اور پھر صرف سننا نہیں بلکہ غور سے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے منتخب کر لیا. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی الہ مگر میں ہی. فَاعْبُدْنِي، بس عبادت کرو میری. یہ ہے دوسرا کام. پہلا کیا ہے؟ فاستمع، سنو سیکھو، اور دوسرا کیا ہے؟ عمل کرو. اور عمل میں سب سے پہلی عبادت، اور عبادت میں سب سے پہلی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. یہ ہے ترتیب، پرائرٹی. اس طرح آپ اپنی زندگی کو پرائرٹائز کریں. کیا؟ سیکھنا، عمل کرنا، اور عمل میں پہلا کام عبادت، اور عبادت میں پہلا کام نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز کا کل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد. اور آپ دیکھیے کہ اس میں صرف ہماری زبان ہی یاد نہیں کرتی، ہمارا دل، دماغ، نگاہ، اعضاء، پورا جسم اس میں انوالو ہوتا ہے. تو سب سے جامع ذکر جو ہے وہ نماز ہے، یا اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے. اور فوراً کہا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے ہی والی ہے. آئی کہ آئی، اور یقینی طور پہ آنے والی، لا محالہ آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، اکادو کے دو معنی کیے گئے. ایک تو ہے اریدو، میں چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اپنے لفظی اصلی معنوں میں قریب تھا کہ میں اخفیہا، اس کو چھپا کے رکھتا. یعنی ایک معنی کیا ہے؟ میں اسے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، آنے والی کب، کس دن، یہ نہیں بتاؤں گا، میں اسے چھپانا چاہتا ہوں. اور دوسرا معنی کیا کہ میں قریب تھا کہ چھپا ہی دیتا، کسی کو بتاتا ہی نہ کہ قیامت بھی آنے والی ہے. یعنی کسی کو ہی نہ پتا ہوتا کہ قیامت بھی کوئی ہوگی. جیسے بہت سے لوگوں کو اب بھی نہیں پتا کہ قیامت ہوگی، نہیں پتا نا. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ قیامت بھی آئے گی، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. تو اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگ ایسے ہوتے کہ کسی کو بھی نہ پتا ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا کہ قیامت آنی ہے. پھر کیا ہوتا؟ اللہ کر سکتا تھا ایسے. اگر اس نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت آنی ہے، ڈیٹ شیٹ دے دی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ رحمت ہے اللہ کی. وہ آنی تو ہے، لازمن آنی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جب پتہ نہیں تو تیاری کچھ نہیں. لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ، تو میں چھپانا کیوں چاہتا ہوں؟ تاکہ بدلہ دیا جا سکے ہر شخص کو. کس چیز کا؟ بِمَا تَسْعَى، جو بھی وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو بھی اس کی کوشش ہوتی ہے. کیونکہ قیامت کا دن کس چیز کا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے. دوسرا معنی یہ ہے قریب تھا کہ میں بتاتا ہی نہ، چھپا کے ہی ہمیشہ کے لیے رکھتا، سرے سے نہ بتاتا، اور پھر تمہارا حساب لے لیتا. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو اب بھی نہیں پتا، سب کو ہی نہ پتا ہوتا، اور پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو روک سکتا تھا کہ وہ حساب لے ہم سے. یعنی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اچانک آئے گی. دوسری یہ کہ اللہ بتاتا ہی نہ اور اچانک آئی جاتی. یہ دو معنی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جیسے سکولز میں ایک امتحان وہ ہوتا ہے جو آپ کو بتا کر لیا جاتا ہے کہ فلاں دن، فلاں گھنٹے، فلاں ٹائم پر آپ کا یہ امتحان ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ امتحان ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کب ہوگا. سرپرائز ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو تو آپ کو پتا ہے فلاں دن ہوگا، اس کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف اس سے ایک دن پہلے پڑھتے ہیں اچھی طرح. اور جو پتا ہوتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیسے پڑھتے ہیں؟ ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے سے چھپا کے اس لیے رکھا کہ ہم ہر وقت تیار رہیں. اور ایک یہ ہے کہ طالب علم کو بتایا ہی نہ جائے کہ امتحان ہوگا، اور پھر آ کے اچانک پکڑ لیا جائے کہ امتحان دو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے جو یہاں لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کو چھپا کے رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. فلا یصدنک عنہا، پس نہ روکے تجھ کو اس سے. کس سے؟ صلاۃ سے، یا ساعہ کی تیاری سے، قیامت کی تیاری سے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. انہا سے مراد نماز، اور انہا سے مراد قیامت کی تیاری. کون نہ روکے؟ من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو مانتا ہی نہیں اس کو. کس کو؟ قیامت کو، یا نماز کی ادائیگی ضروری نہیں سمجھتا. واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. وجہ کیا ہے کیوں نہیں مانتا؟
کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فتردا، اگر تم بھی اس کی پیروی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تردا کا لفظ جو ہے رے دال یہ سے ہے، ردیون کہتے ہیں ہلاک ہونے کو. یہ اردو میں جو ردی کا لفظ ہے شاید اس کا بھی یہی معنی ہے. ردی کیا ہوتی؟ جو چیزیں آپ ہلاک کر دیتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہلاک ہونے والی، گاربیج کر دیا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز کو قائم کرو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام نماز کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، کوئی بھی شخص تمہیں اس سے نہ روکے جو خود اس کی پابندی نہیں کرتا اور جسے خود اس کی اہمیت کا احساس نہیں اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر تم نے ایسا کیا فتردا، تو یہ چیز نقصان کا سبب ہوگی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی نبوت کی، اور اتنا بھاری کام بتا دیا یاد کرنے کے لیے جو ایک عام انسان کی حیثیت سے تو بہت بھاری ہے. یعنی تبلیغ کی ذمہ داری، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور اقیم الصلاۃ، عبادت کی اور نماز کی ذمہ داری. تو اس کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، مانوس کر رہے ہیں، کچھ اور سکھا رہے ہیں، سکلز. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن کلام میں مانوس کرنے کے لیے ایسا سوال کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کو دلچسپی ہو سکتی تھی. کیونکہ ہمیں اپنی بلانگنگز اور وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں بہت استعمال میں ہوتی ہیں یا ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں ان سے خاص دلچسپی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے یا آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے یا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا آپ کو کہ دوسرے نے مجھ میں دلچسپی لی ہے، اور چونکہ جو ہاتھ میں تھا اس سے مزید کام بھی لیا جانا تھا، اس لیے خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھا گیا. قال ہی عصایا، بولے یہ میرا عصا ہے. اتنا جواب کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے اور ایک محبت اور شوق کے عالم میں اپنے جواب کو طول دیتے ہیں. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وکا کہتے ہیں کسی چیز کا سربند یا ڈھکن، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ کسی چیز پر سہارا لینا، ٹیک لگانا، ڈپینڈ کرنا. میں اس پر سہارا لیتا ہوں، یعنی جب مجھے مثلاً کسی اوپر کی جگہ پہ چڑھنا ہوتا ہے تو اس کی سپورٹ کے ساتھ میں چڑھ جاتا ہوں، یا چلتے وقت. وَأَحُشُّ، حش ہے شین شین، کسی چیز کو حرکت دینا، یہ حز ہی کی طرح ہے. حزی الیکی بجذع النخلۃ، پیچھے گزر چکا ہے حضرت مریم کے لیے. ہلانا، حش بھی کیا ہے؟ ہلانا. احش، میں ہلاتا ہوں، بہا ساتھ اس کے، علی غنمی، اوپر اپنی بکریوں کے، یعنی پتے توڑتا ہوں بکریوں کو کھلانے کے لیے. جو اونچے اونچے درخت ہیں جہاں بکریاں نہیں پہنچ سکتی تو اس لاٹھی کی مدد سے ان کے لیے پتے گراتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں یا ضرورتیں ہیں. مآرب، مأربت ان کی جمع ہے، ضروریات. حمزہ ریبے اس کا روٹ ہے. عرب کہتے ہیں شدید حاجت جو بغیر تدبیر کے پوری نہ ہو سکے، یعنی ایسی حاجت جسے پورا کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے. اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سی حاجتیں ہیں، یعنی یہ میرے اور بھی بہت کام آتا ہے. مثلاً بکریوں کو چراتے وقت اگر کسی درندے کا سامنا ہے تو اس کو مارنے کے کام، یا پھر کوئی اونچی چیز اتارنے کے یا کچھ ہٹانے کے، لیور کا کام بھی دیتی ہے لاٹھی. یعنی بہت سے کام میں اس سے لیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ یہ بتایا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس چیز سے کام کیا کیا لیتے ہیں. قال القھا یا موسیٰ،
کہا ڈال دو اس کو اے موسیٰ. اب وہ چیز جو اتنے فائدے کی ہو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کو پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت دیکھے. فَأَلْقَاهَا، تو اس نے اس کو اسی وقت پھینک دیا، ڈال دیا اس کو. یہ نہیں کہا کہ کیوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا؟ فَأَلْقَاهَا، ڈال دیا اس کو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جب وہ سانپ تھی دوڑتا ہوا. حیہ سانپ کے لیے جیسے سنیک کا لفظ ہوتا ہے نا، عام سانپ، یعنی سانپ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یعنی ایک کامن ورڈ ہے سانپ. حیہ جمع ہے حیات. تسعیٰ دوڑتا ہوا، یعنی وہ رینگنے لگ گیا، بل کھانے لگ گیا. یعنی صرف یہ نہیں کہ سانپ بن گیا گر کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چلنے بھی لگ گیا. قال خذھا، کہا اب اس کو پکڑ لو. اب آپ دیکھیے کہ گرانا تو آسان تھا لیکن سانپ کو پکڑنا آسان نہیں تھا. ولا تخف، ڈرو نہیں. سنعیدھا، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو. سیرتھا الاولی، اس کی پہلی حالت پر. سیرت کہتے ہیں حالت کو. روٹ ہے سارا یسیر سیر، سین یہ رے. سیر کس کو کہتے؟ چلنا، چلنے کو، ایک بار چلنے کے لیے. تو سیرت ہوتی ہے چال ڈال، چال چلن. حالت ہم اس کو اس کے پہلے حال پر واپس لوٹا دیں گے. الاولی پہلا. اولا کیا ہے؟ کس سے ہے؟ اول سے. ودمم اور ملا لو. ضاد میم میم ضم کرنا، ضمیمہ بھی اسی سے نکلا ہے. دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ساتھ ملانا. یدا کا اپنی ہتھیلی، اور اپنی ہتھیلی یا ہاتھ کو ساتھ ملا لو. الا جناح کا طرف اپنے بازو کے. الا یہاں طرف کے لفظی معنوں میں نہیں بلکہ نیچے کے معنوں میں. اور جناح کا لفظ جو ہے دراصل پرندے کے بازو یا پر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرشتوں کے پر کے لیے بھی ایسے ہی آتا ہے. الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. تو جناح کیا ہے؟ بیسیکلی ونگ. لیکن انسان کے لیے استعارتاً بازو یا ہاتھ یا بغل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاتھ یا بازو کا اوپر کا حصہ یا اندر کا حصہ. وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ملا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ، یعنی اپنی بغل میں ڈال لو. تخرج، اور پھر باہر نکالو تو نکلے گا. بیضاء سفید. ید چونکہ مؤنث ہے اس لیے اب ید کی مؤنث بیضاء ہے تو بیضاء آیا ہے. من غیر سوء، بغیر کسی خرابی کے. سو کہتے ہیں برائی، بیماری، خرابی، ہر قسم کی خرابی کے لیے آتا ہے. کسی بھی قسم کی خرابی کے بغیر واپس سفید نکلے گا. عام طور پر سکن کا بہت سفید ہو جانا بیماری ہوتی، جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں. کہا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نشانی کے طور پر بالکل سفید ہو جائے گا. اور صرف اتنی سی دیر میں جتنے میں تم ہاتھ بغل میں رکھ کے واپس باہر نکالو. آیت نخرا، نشانی دوسری، یعنی ایک اور نشانی. ایک نشانی کون سی؟ عصا، اور دوسری ہے ید بیضاء. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ لنریہ کا، تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو. من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یعنی ہماری بہت سی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ہم یہ دو تجھے دے رہے ہیں. کیا نشانیاں؟ آسمان، زمین، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دن رات کی تبدیلی، موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا آنا جانا، یہ سب بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح پیغمبروں کو دیے جانے والے معجزات بھی نشانیاں. آیات حسی اور معنوی دونوں ہوتی، یا کونی اور شرعی دونوں ہوتی. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اور کبریٰ کس سے مؤنث ہے؟ اکبر سے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف. انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے نکل گیا. کیا تھا اس کا حد سے نکلنا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. الوہیت کا قائل ہو گیا تھا اپنی، یعنی اللہ کو
چھوڑ کر خود کو الہ کہنے لگ گیا۔ جو ہی انہیں احساس ہوا کہ بہت بھاری کام ہے اور انہیں ڈر لگا اس ذمہ داری سے، تو فوراً اللہ سے دعا کی۔ یہ سب کلام وہیں ہو رہا ہے اور سب گفتگو وہیں ہو رہی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، اللہ اگر تو یہ کام لینا ہی چاہتا ہے مجھ سے تو پھر تو میری مدد کر، میرا سینہ کھول دے، میرے دل میں وسعت ڈال دے، میرا دل بڑا کر دے۔ بڑے کام کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بڑی سمجھ چاہیے ہوتی ہے، اور شرح صدر چاہیے ہوتا ہے۔ شرح صدر کیا ہے؟ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شق صدر ہوا تھا اور دل کو دھویا گیا تھا۔ شرح کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا، کھولنا۔ اب جب کوئی چیز کھولی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی؟ وہ پھیل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی۔ لیکن یہاں مراد فزیکلی سینے کو کھول کے رکھ دینا نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر اطمینان اور یکسوئی کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں یکسوئی سے اپنا کام کر سکوں۔ رب اشرح لی صدری، اور پھر یہ ہے کہ جو کرنا ہے اس کی سمجھ آ جائے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے، مجھے سہولت دے، فیسلٹیز دے، اس کو ایسا کر دے کہ مخالفین پھر اس کی راہیں بند نہ کرے۔ اور خاص کانٹیکس میں دیکھیں کہ فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہونا اور اس سے بات کرنا تو میرے لیے آسان کر دے، جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، یہ بھاری بوجھ اور یہ بھاری پتھر میرے راستے سے ہٹا دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ کام جو تو نے مجھے دیا ہے یہ میرے لیے اب آسان کر دے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وَاحْلُلْ، حل کہتے ہیں کھولنے کو، ہے لام لام، مشکلات کا حل، سولوشن۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ گرہ کھولنا، عقدتاً، عقدہ کے عقد کہتے ہیں باندھنے کو، اور عقدہ گرہ، رکاوٹ، بندش، لکنت، وہ جو جھجک ہے، وہ ایک جو بلاک ہے وہ ہٹ جائے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان سے، یعنی خاص طور پر بولنے کی مہارت مانگی، کیونکہ تبلیغ کا کام اچھی کمیونیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے انسان کے پاس بہترین کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے، اس کو بولنا آنا چاہیے، اپنی بات پہنچانی آنی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، اور فرعون نے بھی اس کے لیے کہا انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ میں بہتر ہوں اس سے جو ایسے معمولی شخص ہے اور اس کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، ولا یکاد یبین، اپنی بات کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہا کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ یا رب یہ میرا بھائی جو ہارون ہے یہ مجھ سے بڑھ کر فصیح اللسان ہے۔ یہ سورۃ القصص 34 میں آتا ہے۔ سورۃ شعراء 13 میں آتا ہے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اللہ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ اور بعض اوقات انسان بول کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ اندر سے گھٹن ہوتی۔ تو پہلے کہا کہ اللہ اندر کی گھٹن دور کر دے، شرح صدر کر دے، اور پھر کیا کہا؟ آسانی کر دے، یہ کام ہلکا کر دے، اور میرے بولنے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے۔ اب یہاں آپ یہ بھی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے کھول کے، لیکن اللہ نے انہی کو چنا۔ بہت سے لوگ انڈر کانفیڈنٹ رہتے، کہتے ہیں ہم بات نہیں کر، ہمیں ڈر لگتا ہے کسی سے، ہم کہہ نہیں سکتے کچھ، ہمیں نہیں آتا یہ بولنا۔ کوئی درس کے لیے بلا لے کوئی کسی کا تو ہم خوف کے مارے بیٹھ جاتے، اگر کوئی کسی وقت کہے یہ مائک پہ بات کر دو ہماری جان نکلنے لگتی ہے کہ نہیں یہاں نہیں بول سکتے، اور لٹرلی بعض لوگ کانپنے لگتے ہیں، پاؤں کانپنے لگ سکتے، گر جائیں گے نیچے کہیں، حالانکہ عام روزمرہ زندگی میں خوب خوب بول رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بیچ میں بولنا اور کسی خاص مقام پہ آ کے بولنا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو عام لوگوں سے بات کرنا اور فرعون کے سامنے جا کے بولنا وہ بہت فرق بات تھی۔ تو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یہ سب سمجھ جائیں میری بات، جن تک، یعنی کیونکہ یفقہو کیوں کہہ دیا فرعون کے بعد؟ کیونکہ فرعون اکیلا تھوڑی تھا،
فرعون کے ساتھ آل فرعون تھی، اس کا پورا دربار اور اس کا مجمع. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ کسی اسمبلی میں جا کے، کسی بلیک یا وائٹ ہاؤس میں جا کے آپ اسلام کی بات کریں تو ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے. کیا کہا؟ آر یو جوکنگ؟ بہت بولیں، گھر میں تو خوب بولتے، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں خوب تیز زبان چلتی، لیکن جب کام کی بات کرنے کو کہا جائے تو اس وقت ہمیں بولنا بھول جاتا ہے. تو یہ جب انسان بولتے صرف اللہ ہی کی توفیق اور تائید سے بول سکتا ہے، تو وہ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب تو مجھے بولنے کی توفیق دے. اور پھر آپ دیکھیں وہ خود کے بارے میں نہیں کانشیس کہ پھر مجھے کیا کہیں گے لوگ، یہ میری بےزتی ہو جائے گی، یہ نہیں ہے ان کے پیش نظر. کہتے ہیں یفقہوا قولی، کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کر سکوں. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق. اچھا، ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی کم ہی دلچسپی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے. ہمیں زیادہ دلچسپی کس سے ہوتی ہے کہ ہماری شان میں کوئی فرق نہ پڑے یا ہماری بےعزتی نہ ہو. جب آپ بےعزتی کے ڈر سے نکل جائیں گے نا باہر، تو آپ دیکھیں کہ سب خوف دور ہو جائیں گے. اپنی ذات کی فکر چھوڑ دیجئے، فکر کریں اس پیغام کی کہ جو لے کے جا رہا ہوں یہ دے سکوں، اور پھر اللہ توفیق دے گا. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے خالص ہوں گے نا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اس کی طرف سے تائید ہوگی. پھر کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا میرے لیے میرا مددگار میرے گھر والوں میں سے. وزیر وزر سے ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، بھاری بوجھ، اور وزیر فعیل کے وزن پر بوجھ اٹھانے والا. اور بادشاہ کا وزیر کون ہوتا ہے؟ جو اس کے امور مملکت کا بوجھ اٹھا رہا، اس کی ذمہ داری بانٹے. اور میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر مقرر کر دے. کون؟ ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو. اشدد بھی ازری، اشدد شین دال دال سے شدید، مضبوط کر دے. بھی ساتھ اس کے، یعنی اس کے ذریعے، ازری میری کمر کو. ازار بند کبھی سنا؟ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ کہاں باندھتے ہیں؟ جی، تو ازر کمر کو ہی کہتے ہیں، تاکہ بھولے نا آپ کو. ویسے اگر رٹنا پڑے تو ازری سے بھول جائیں گے، لیکن ازار بند سے کبھی نہیں بھولیں گے. جہاں ازار بند باندھتے ہیں نا، جہاں باندھتے ہیں اس حصے کو ازر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اشدد بھی ازری، جسے کمر کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے جسم کا کہ جس پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے، اور جو مضبوط ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد گلنے سڑنے پر بھی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا نا وہ نہیں گلے گا. یہ سب سے مضبوط حصہ ہے جسم کا. تو میری کمر مضبوط کر دے، یعنی مجھے طاقت دے. اشدد بھی ازری، یعنی وہ میرا سپورٹو ہو، وہ میری بیک بون بن جائے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے شریک کر میرے کام میں. یہ ہے اخلاق، اور یہ ہے ذمہ داری کی حیثیت کو سمجھنے والے انسان کی دعا. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ. کہ جو ہے یہ نواسب مضارع میں سے ہے، یہ حرف ہے جو مضارع کو زبر دیتا ہے. ویسے تو نسبح ہوتا ہے نا، نسبح بحمدک پیچھے پڑا، تو نسبح نسبحہ بن گیا کس کی وجہ سے؟ کہ کی وجہ سے. اور مطلب اس کا تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ. اکیلا انسان تو تھک جاتا ہے نا جب اوروں کو ساتھ ملا لیتا ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، صبح سے آپ بیٹھے ہیں، اگر اکیلے گھر میں اتنی دیر بیٹھنے پڑتا بغیر کسی اور سے کنیکٹ ہوئے، بیٹھ ہی نہیں سکتے، نہیں بیٹھا جاتا. تو ہر تھوڑی دیر کے کبھی سو جاتے، کبھی آرام کرتے، کبھی چائے کا خیال آ جاتا، کبھی کوئی فون یاد آ جاتا، کبھی کوئی اور، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں جیسے ہم سب اکٹھے ہیں تو کہیں اور دھیان بھی نہیں جاتا، اطمینان بھی ہوتا ہے. تو یا رب اس کو میرے ساتھ شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم مل کے تیری تسبیح بہت زیادہ کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم تیرا ذکر کریں بہت زیادہ، تیرا چرچا کریں. تسبیح جو ہے ذاتی ذکر ہے، اور ذکر یہاں پر تبلیغ ہے،
یعنی اجتماعی طور پر تیرا میسج کنوے کریں، یہ مراد ہے. انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے، تو دیکھتا ہے، تو دیکھ رہا ہے ہم کیا کریں گے، سب کچھ تیرے سامنے ہے، یہ سب تیرے لیے ہوگا. کئی نسبحک کثیرا، اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کے داعی اور مبلغ کے لیے تسبیح بہت ضروری ہے. اللہ کا خفیہ ذکر اور کثرت سے ذکر بے حد ضروری ہے. یعنی بعض لوگ دین کا کام کیا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی جاب ہو یا کوئی پروفیشن ہو. یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ ذمہ داری ضرور ہے، لیکن اس کے اپنے اخلاق اور ادب اور اس کی روح ہے. اور اس روح میں کیا ہے کہ اللہ ہی کی خاطر ہو اور کثرت سے اللہ کی یاد شامل ہو. یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے کہ جس میں عام طور پر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے یا کرسی حاصل کرنے کے. یہ دین کا کام اور دینی رہنمائی اور دینی لیڈرشپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا کام ہے، جس میں کرنے والے کو سب سے پہلے اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے اور شہرت کی ادنا خواہش بھی اپنے دل سے نکال دینی چاہیے کہ میری کوئی اہمیت ہو اور مجھے کوئی مان کر دے اور میری کوئی قدر کرے اور مجھے کوئی بڑا سمجھے. جب ہم اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت ڈال دے گا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا تحقیق تم دے دیے گئے اپنا مطلوب اے موسیٰ. سؤل اصل میں مسئول کے معنوں میں، جو مانگا تم نے مل گیا تجھے، تیری دعا قبول ہو گئی. وادی مقدس دعا میں تھے نا، تو مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے خانہ کعبہ یعنی حج وغیرہ کے مقامات جو بھی ہیں، منی ہے، عرفات ہے، جو مناسک ہیں ان کے آس پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ابھی تو مجھ سے مانگ کے لے رہا ہے موسیٰ، ہم نے تو تجھے بن مانگے بھی دیا تھا. ہم نے تو تجھ پر اس سے پہلے بھی ایک احسان کیا تھا. مننا کا لفظ من سے ہے، میم نون نون، احسان کرنا، مہربانی کرنا، نعمت دینا. مرتن بار، اخرى ایک دوسری. اخرى بھی کس کے وزن پر؟ کبرا کے وزن، فعلا کے وزن، علیا کے وزن پر، حسنا کے وزن پر. کتنے ملتے جلتے لفظ آ رہے ہیں سورہ. وہ کیا احسان تھا؟ اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے وحی کی تھی، الہام کیا تھا تیری ماں کو. اوحینا کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ. ایک اصطلاحی معنوں میں جیسے پیغمبروں پر وحی کی جاتی ہے، اور ایک لفظی معنوں میں یعنی بات کو دل میں ڈالنا. یہ دن کو جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور کب ہو سکتا ہے؟ خواب میں رات کو. تو اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ دن کو تھا یا رات کو، بہرحال اللہ نے انہیں یہ بات سجھائی تھی. ہو سکتا ہے غم لے کے فکر لے کے رات کو سوئی ہوں کہ اللہ میرے بچے کا کیا بنے گا، اس کو تو فرعونی آ کے اٹھا لیں گے یا مار ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ خواب یا دل میں تسلی کے طور پر یہ بات ڈالی کہ اب تم کیا کرو، نہیں تدبیر سجھائی ان کو. اللہ نے موسیٰ کو تدبیر سجھائی. اذ اوحینا الی امک، جب وحی کی ہم نے تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے یا جیسے وحی ہوتی ہے، یعنی دل میں ڈالا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے حضرت مریم کی طرح ان کو بھی نبیہ مانا ہے کہ جس طرح حضرت مریم سے فرشتوں نے آ کے کلام کیا تھا اور کہا اللہ نے کہ تجھے چن لیا، تو اسی طرح موسیٰ کو بھی وحی کی جیسے وحی کی جاتی ہے، تو شاید براہ راست یعنی کہ کسی فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں بات ڈالی گئی. حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ایک اوپینین بہرحال موجود ہے کہ خواتین میں حضرت مریم کے علاوہ یہ بھی نبی ہوئی، لیکن یہ صرف ایک اوپینین ہے. اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کل باہر جا کے کہیں سے آپ کو پتہ چلے تو آپ کہ ہائے کون کیا کفر کی بات کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انقذ فیہ، اس کو ڈال دے. قاف ذال فی، قذف کہتے ہیں ڈالنے پھینکنے کو. اور قذف اسلامی اصطلاح میں کسی پر زنا کی الزام تراشی کی سزا بھی ہے، حد قذف جو ہوتی ہے. انقذ فیہ فی التابوت، ڈال دے اس کو تابوت میں. تابوت کس کو کہتے ہیں؟
باکس پیچھے پڑھا آپ نے؟ کہاں؟ سورۃ آل عمران میں، تابوت سکینہ کے بارے میں. اور تابوت کا روٹ کیا ہے؟ تا واو بے، توبہ والا روٹ ہی ہے. تابہ یتوبہ کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پلٹ پلٹ کے آنا. اور صندوق انسان پلٹ پلٹ کے کھولتا ہے، ضروریات کی چیزیں اس میں رکھی ہوتی ہیں، بار بار کھولنا پڑتا ہے. ڈال دے اس کو تابوت میں، صندوق میں. فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر ڈال دے اس کو، کس کو؟ تابوت کو. فی الیم میں، بحر میں، سمندر میں. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پھر چاہیے کہ ڈال دے اس کو یم یعنی سمندر، بالساحل، ساحل پر. کس کو؟ موسیٰ. یعنی موسیٰ تابوت میں اور تابوت پانی میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پانی سے واپس خشکی پہ ڈال دے گا دوسری طرف جا کے. یأخذہ، پکڑ لے گا اس کو، لے لے گا اس کو. کس کو؟ موسیٰ کو. عدو، دشمن. کس کا؟ لی، میرا. اشارہ ہے کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. وعدو اللہ، اور دشمن اس کا. وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ، تجھ پر، مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت میری طرف سے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے، ان میں ایک احسان تو ان کی زندگی بچانے کا تھا، اور دوسرا احسان کہ ان پر اللہ نے ایک ایسی چیز ڈالی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا ان سے محبت کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا ان پر کہ جو انہیں دیکھے محبت کیے بغیر رہ نہ سکے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور منی کیا بتاتی کہ یہ اللہ ہی نے ان کو خاص خصوصیت عطا کی تھی. ویسے تو سبھی بچے بچپن میں بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوسروں کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیتے ہیں، زیادہ مائل کر لیتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری نگاہوں کے سامنے. فرعون کے گھر میں پرورش ہوگی، اتنے خطروں میں، دشمن کے گھر میں، دشمن کی گود میں، اور کیا فرمایا؟ عَلَىٰ عَيْنِي، نگرانی میری ہوگی، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تیرا. یہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، یعنی کیسے سنبھالا اللہ نے، اسباب کیسے پیدا کر دیے. یعنی یہ احسان دیکھو، یہ بھی احسان ہے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ، پھر وہ کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں بتاؤں تم کو، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، اس کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے. أَدُلُّكُمْ، رہنمائی کروں تمہاری. موسیٰ کی بہن کہتی ہیں دربار والوں کو کہ میں بتاؤں تم کو کہ اس بچے کو کون دیکھ سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں may I help you to solve this problem. دال لام لام روٹ ہوگا اس کا، دلیل بیسی سے. کیا میں بتاؤں ایسے کے بارے میں جو اس کو سنبھال لے؟ کیونکہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جب سمندر میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ماں نے کہا تو پیچھے پیچھے جا. ماں کا دل تھا نا، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ڈال تو بیٹھی لیکن دل کو کچھ ہو گیا، اور بیٹی کو کہا جلدی جاؤ تم پیچھے، یہ بھلا کدھر کو جاتا ہے تابوت. سورۃ قصص میں آتا ہے فقالت لأختہ قصیہ، اس کی بہن سے کہا پیچھے جا اس کے. فبصرت بہ عن جنب، وہ سائڈ پہ ہو کے دیکھتی رہی. وہم لا یشعرون، فرعونیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس طرح واچ کر رہا ہے اس تابوت کو. اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں، تابوت سے نکالے گئے، کسی کا دودھ ہی نہ پی، رونا دھونا. وحرمنا علیہ المراضع، اللہ نے وہ سب کے سینے حرام کر دیے ان پر. تو ادھر سے بہن جو تھی وہیں یعنی ایک طرح سے چپکے سے گھس گئی اس میں. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، تو طریقے سے حکمت سے کہتی کیا بتاؤں کسی ایسے گھرانے کے بارے میں جو اس کو دیکھ لے. وہم لہ ناصحون، اور اس کا بہت خیال رکھیں گے. فرددناہ الی امہ، اور اس طرح ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. وہ واپس لڑکی گئی، ماں کو بلا لائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ ماں ہی کا پیا. کہیں تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو. ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے. ولتعلم ان وعد اللہ حق،
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب اندر محل میں شور اٹھا اور کوئی عورت دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اور شاید ڈبوں کا دودھ تھا نہیں، اور کوئی فارمولا نہیں تھا، اور گائے بھینس کا بھی خیال دل میں نہیں آیا ہوگا، یا وہ بھی نہیں، مراد یا سمراد سبھی حرام کر دیا گیا. تو اب کوئی چارہ تو چاہیے نا اس بچے کو پالنے کے لیے. اب وہ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، محل سے باہر نکلے، اس کی ساری سیکیورٹی سے پار تو ہے کوئی. اب جب اتنی سخت حالت، آپ دیکھیں جب گھر میں بچہ شور کرتا ہے تو پھر سب گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہے. یعنی کہ سب کتنا ہاتھ پاؤں پڑ جانا، وہ سارے لگ جاتے کہ کچھ کریں اب، کیونکہ ختم ہو جائے گا اگر بچے کو کچھ نہ ملا. اب وہ کرتے کرتے باہر نکلے، ہے کوئی جو جاننے والا، کوئی ہے علاج کرنے والا. اور پھر اتنے میں وہ کہتی ہے اچھا میں بتاتی ہوں، بہت ہی اچھا گھرانہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کو خیال کر لیں گے. اور اس طریقے سے وہ واپس ماں کے پاس آ جاتا ہے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ حفاظت کرے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت انسانوں کی یہ نہیں جانتی کہ اللہ کی باتیں کتنی سچی ہوتی ہیں. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم نے پھیر دیا تجھ کو تیری ماں کی طرف. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، قرار سے یا قرن سے. ولا تحزن، اور غم نہ کرے. تحزن بڑا خوبصورت لفظ ہے. تیری ماں غم نہ کرے یا تو بھی غم نہ کرے، دونوں طرف ضمیر پھرتی ہے. یعنی ماں تیرے فراق میں اور تو ماں کے فراق میں غم نہ کرے کہ تم بڑے ہو کے سوچو میری ماں نے تو مجھے پالا ہی نہیں تھا. وقتلت نفسا، اور تو نے قتل کر دیا تھا ایک نفس کو، یہ بھی احسان یاد کرو. فنجیناک من الغم، تو ہم نے تجھے نجات دی تھی غم سے. کہ انسان سے جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، قتل انسان جو ہے چاہے خطا سے ہی کیوں نہ ہو. کبھی آپ کو ایسے شخص کو دیکھنے ملنے کا اتفاق ہوا ہو کہ جس سے بائی چانس غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا ہو، تو اس کی غم اور دکھ سے کیفیت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے حساس شخص، یعنی کہ فطرت پر جو تھے، صاحب ایمان شخص، وہ ان سے بھول کے قتل ہو گیا. میں جانتی ہوں ایک شخص کو جس سے اس کا دوست قتل ہو گیا تھا غلطی سے بلٹ لگ کے. کئی مہینے وہ شخص ڈپریشن میں رہا. اٹ واز جسٹ بائی مسٹیک. تو یہاں پر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، لیکن اس غم سے اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، وہ اس ڈپریشن سے تجھے نکالا اور تجھے فرعونیوں کے خوف سے نکال کے لے گیا میں کہیں اور. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آزمایا تجھ کو، خوب آزمانا، طرح طرح سے آزمایا، سخت مشکلات سے گزارا. اگرچہ پلے بڑے ایک بادشاہ کے گھر، لیکن اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو طرح طرح کی آزمائشیں آئیں. آپ کو معلوم ہے کہ کہیں راستے میں کہیں جا رہے تھے، جب اگلے دن پھر وہی مرحلہ پیش آیا. ایک دن تو قتل ہوا اور اگلے دن پھر یہ مرحلہ پیش آیا، اور کہ وہ پھر ایک مشکل میں پڑنے لگے. اور اتنے میں اچانک ان کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا جا رہا ہے. وہ گھر بھی نہیں پلٹ سکے، جس حال میں سڑک پہ جہاں کھڑے تھے وہیں سے مدین چلے گئے. نہ کپڑا، نہ کھانا، نہ کوئی بیگ میں اور کوئی ضرورت کی چیز، خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے. یہ کم آزمائش تھی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ایک کے بعد ایک آزمائش میں ڈالا تجھ کو، طرح طرح سے امتحان لیا. اب دیکھیں ایک طرف اللہ کی رحمتیں ہیں، حفاظت ہے، کتنے انتظامات ہیں، خطروں میں گھرے ہوئے پل رہے ہیں، اور دوسری طرف خطروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ امتحانوں میں ڈال کے کہاں لے جاتا ہے، ساروں سے الگ کر دیتا ہے. نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، اور اچانک ذرا تصور میں لائے کہ اچانک کسی کو شہر چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے، کھڑے کھڑے کہ کسی کو پیغام بھی نہ دے سکے، اسی لمحے آن کی آن میں ہر چیز چھٹ جائے، اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں بھی کوئی جان پہچان نہیں، آ کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کس طرح دعا مانگتے ہیں اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ کو پکارتے نظر آئیں گے.
اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں رہنے کا انتظام اور گھر اور وہ سب انتظام کر دیں. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر ایک دو دن کی بات نہیں تھی، تجھے سالوں اہل مدین میں رہنا پڑا. تو ٹھہرا رہا مدین والوں کے پاس کئی سال. ثم جئت على قدر یا موسیٰ، اور وہاں رہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بکریاں چرائیں. اللہ نے بکریاں چروا کے انسانوں کی تربیت کے لیے حوصلہ اور پیشنس دیا، کیونکہ بڑا کام کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو آسانی کہاں سے آتی ہے؟ مشکل سے گزر کر. تو اللہ نے مشکلوں میں ڈالا. فتنا کا فتونا، اور پھر ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، آ گیا تو اپنے مقرر وقت پر اے موسیٰ. اور اگلی آیت میں آتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. تو اللہ کسی کو اپنے کام کا کب بناتا ہے؟ جب اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی امتحان نہ ہو زندگی میں، کوئی مشکل نہ ہو، صرف فیسلٹیز ہو. انہوں نے تو آسانی مانگی تھی، یسر لی امری. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مشکلوں میں ڈالا کہ اب ان کے لیے واقعی آسان ہو گیا سب کچھ. فرعون کے پاس جانا بھی. چلیے تلاوت.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.